اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ وورث سلیمان داوود، اور داود کا سلیمان وارث ہوا۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور انہوں نے لوگوں سے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ علمنا منطق الطیر، اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز دے دی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز دے دی گئی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ اللہ کا بہت کھلا ہوا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور اکٹھے کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر ان کے جنات سے اور انسانوں سے، والطیر، اور پرندوں سے، وہم یوزعون، اور وہ پورے کے پورے منضبط تھے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ آئے چونٹیوں کی ایک وادی پر۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی ایک چونٹی اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ تم اپنے گھروں میں۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دیں اور تم کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو سکے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو مسکرانے لگے ہنستے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات سے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے نعمت کی شکر گزاری کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے، وعلی والدی، اور جو تو نے انعام میرے والدین کے اوپر کیا ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق مرحمت فرما کہ میں ایسا کام کروں کہ جو اچھا ہو، جس سے تو راضی ہو۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ ان بندوں میں شامل کر لے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور داخل کر لے تو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندوں میں کہ جو نیک ہیں، جو صالح ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، تو کہنے لگے کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ ام کان من الغائبین، کیا وہ کہیں غائب لوگوں میں سے ہو گیا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، میں اس کو عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سزا دوں گا، سخت سزا۔ أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یا پھر وہ لے کر آئے میرے پاس کوئی مضبوط دلیل، کوئی معقول وجہ، یا پھر لے کر آئے وہ میرے پاس کوئی مضبوط دلیل، کوئی معقول وجہ۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی، بس تھوڑی دیر ہوئی تھی۔ فقال احطت بما لم تحط به، تو اس نے آ کر کہا
میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. فقال احطت بما لم تحط به، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہیں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں سبا سے ایک خبر لے کر آیا ہوں جو بالکل سچی ہے. اور میں قوم سبا کے ملک سبا سے ایک خبر لے کر آیا ہوں جو بالکل سچی ہے. انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو ان کے اوپر حکومت کرتی ہے. انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پایا ہے ایک عورت کو کہ جو ان پر حکومت کرتی ہے. وأوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر چیز عطا کی گئی ہے. وأوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر چیز عطا کی گئی ہے. ولہا عرش عظیم، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے. وجدتھا وقومھا، میں نے پایا ہے اس کو اور اس کی قوم کو. یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر. وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے. فصدہم عن السبیل، تو اس نے ان کو راہ ہدایت سے روک دیا ہے. فہم لا یہتدون، تو وہ سیدھے راستے کی ہدایت نہیں پا پاتے. الا یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. الا یسجدوا للہ الذی، یہ کہ وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے، وہ اللہ جس نے آسمانوں میں اور زمین میں پوشیدہ چیزوں کو، پوشیدہ دانوں کو نکالا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ اللہ جو سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں. اللہ لا الہ الا هو، اللہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں. وہ رب العرش العظیم، وہ پروردگار ہے عرش عظیم کا. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کیا تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو. اذهب بکتابی هذا فالقی الیہم، یہ میرا خط لے جاؤ اور اسے ان لوگوں کے طرف ڈال دو. فالقی الیہم ثم تول عنہم، پھر الگ ہٹ کر دیکھنا. فانظر ماذا یرجعون، کہ وہ ثم تول عنہم، پھر ان سے الگ ہٹ جانا. فانظر ماذا یرجعون، اور دیکھنا کہ وہ کس طریقے کے ساتھ پلٹتے ہیں. فانظر ماذا یرجعون ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. قالت یا ایھا الملأ، ملکہ کے پاس جب وہ خط لے کر پہنچے تو ملکہ بولی اے دربار کے لوگوں، انی القی الیہ کتاب کریم، یہ ایک خط آیا ہے میرے پاس بہت عزت والا، یہ ایک بہت عزت والا اور بڑا اہم خط میرے پاس آیا ہے. انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے. وَإِنَّهُ، اور وہ خط یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، اور اس میں لکھا ہے کہ میرے پاس میرے مقابلے پر سرکشی مت کرنا اور میرے فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آنا. اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، میرے مقابلے پر سرکشی مت کرنا اور میرے پاس فرما بردار بن کر چلے آنا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہت عطا کی، ایسی بادشاہت کہ ایسی بادشاہت ان سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی ہے. جیسا کہ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ترجمے سے آپ نے سمجھا، بیان فرمایا ہے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، داود کو ہم نے اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ اس کی تفصیل ہم گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے والد حضرت داود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا کیا، اور یہ علم صرف وحی کا علم ہی نہیں بلکہ وحی کے ساتھ ساتھ ان کو سائنسی علوم بھی اللہ تبارک و تعالی نے مرحمت فرمائی۔ اس چیز کو ہم تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام اگر وحی لے کر آتے تھے تو ایک بادشاہ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے سائنسی علوم کے اندر بے پناہ ترقی حاصل کی تھی۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اسی فضیلت کی بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم وحی بھی عطا کیا تھا اور علم ضروری بھی عطا کیا تھا، اور اس بنیاد پر انہیں اللہ نے تمام مومنین پر فضیلت عطا کی تھی، اس کے اوپر ہی اللہ کی تعریف اور توصیف بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود کے بعد ان کے جانشین ہوئے، ان کے وارث ہوئے، وورث سلیمان داود، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ ہم فرشتوں کی بولی بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ نے ہم کو ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں ہمیں مرحمت فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جانوروں تک پر اقتدار اور تسلط عطا کیا ہے۔ اس کا ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی موقع کے اوپر اپنے لشکر کو جمع کیا۔ جب وہ لشکر ان کے لیے جمع کیے گئے، لشکر جنات کے بھی تھے، انسانوں اور پرندوں کے بھی تھے، ہر مخلوق اس لشکر میں شامل تھی، تو اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کو نہایت منضبط انداز میں اور کنٹرول انداز میں ان کے احکامات کو مان رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس فوج کے اندر جو حضرت سلیمان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی کوئی انتشار یا افتراق ہو، یا حضرت سلیمان کے خلاف کوئی بغاوت ہو، بلکہ سب کے سب ان کے حکم کے پابند اور ان کے فرما بردار تھے۔ یہ ان کی حکومت نہایت مضبوط تھی۔ یہ اس لشکر کو لے کر چلے تو جب ایک وادی پر سے گزرے، ایک علاقے کے اوپر سے گزرے جہاں پر چونٹیوں کا گھر تھا، جہاں چونٹیاں رہتی تھیں، تو چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، تم اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ اپنے پاؤں میں تمہیں رون نہ دے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، وہم لا یشعرون، ہم اتنی چھوٹی سی مخلوق ہیں کہ وہ پاؤں کے اندر کچلتے ہوئے نکل جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے تم اپنے گھروں میں گھس جاؤ تاکہ تمہاری جان کی حفاظت ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سن لیا اور سن کر مسکرائے، ہنسے اور کہا کہ پروردگار، یہ میرے اوپر تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے اتنے بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ پروردگار، مجھے تو اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر کی ہیں، اور مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اچھے اعمال، وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، میں ایسے کام کروں اچھے کہ جن سے تو راضی ہو، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، پروردگار تو نے انعامات فرمائے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان انعامات کی وجہ سے میں بھٹک جاؤں اور گمراہ ہو جاؤں، پروردگار تو مجھے صالح بندوں میں، اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لے، اور میرے اوپر اپنی رحمت اور مہربانی فرما کہ اس کی توفیق مرحمت فرما کہ میں صالح اعمال کر کے تیرے صالح بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور ان کے اقتدار کا ایک منظر اور بیان کیا جا رہا ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، انہوں نے پرندے کو، ایک پرندہ ہدہد
اس کو اپنے پاس سے غیر حاضر پایا، تو اس بات کا ذکر کیا کہ کیا ہوا، یہ ہدہد حاضر کیوں نہیں ہے یہاں پر ہماری مجلس میں؟ چونکہ ان کی مجلس میں تمام انسانوں کو، جنات کو اور جانوروں کو حاضر ہو کر اپنی اطاعت اور فرما برداری دکھانی ہوتی تھی۔ جب اس کو موجود نہیں پایا تو ناراض ہوئے کہ یہ موجود کیوں نہیں ہے یہاں پر، اگر یہ آ جاتا ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، لأعذبنہ عذابا شدیدا، یہ ذبح کر دوں گا، او لأذبحنہ، یا پھر وہ اپنی وجہ ہمارے سامنے پیش کرے۔ معلوم ہوا کہ کسی آدمی سے اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا ہے کہ جس سے ہم راضی نہیں ہیں تو اس کو اپنا عذر پیش کرنے کا موقع دینا قرآن کی منشا کے مطابق ہے۔ اس کی وجہ وہ بیان کرے کہ کیوں وہ ڈیوٹی پر نہیں تھا، کیوں وہ غیر حاضر تھا، اور اگر معقول وجہ ہو تو حاکم کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یا تو اس کو سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی ایک معقول وجہ ہمارے سامنے پیش کرے، لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ہدہد حاضر ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ فقال احطت بما لم تحط به۔ علم اتنی بڑی طاقت کا نام ہے کہ بادشاہ وقت کے سامنے، اور وہ بادشاہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا زبردست بادشاہ، ایک ہدہد بولنے کی جرأت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ احطت بما لم تحط به، اور وہ ایک خبر ہے جس کا مجھے پتہ ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ واحطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ پیغمبروں کو علم غیب نہیں ہوتا ہے، اسی لیے پرندے نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوں اس علم کا جس کا تم نہیں کیے ہوئے ہو، کہ میں نے ایک عورت کو پایا ہے قوم سبا کے اندر، میں وہاں سے خبر لایا ہوں آپ کے پاس، میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان کی بادشاہ ہے، جو ان کی حاکم ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، اور اس کے اوپر بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے اس کو ہر چیز عطا کر رکھی ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اس کا ایک عرش ہے بہت بڑا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔ یہ تو اس کے حالات ہیں، زبردست حکومت کی مالک ہے اور اسے ہر نعمت عطا کی گئی ہے اور اس کا عرش ہے، لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ وجدتها وقومها، اس کی قوم بھی میں نے پایا اور اس کی قوم کو پایا کہ یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، خالق کائنات کی عبادت نہیں کرتے بلکہ مخلوق کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا علم اتنا ناقص ہے کہ اپنی نظر سے آگے وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سورج کو دیکھتے ہیں دھوپ دیتا ہوا، لہذا سورج کی پرستش کرتے ہیں، اور سورج کے خالق کو جس نے یہ سورج پیدا کیا ہے انہوں نے نہیں دیکھا تو اس کی پرستش نہیں کر پاتے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، وہ انہیں چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ فصدهم عن السبیل، اور انہیں ہدایت کے راستے سے روک دیا ہے اور وہ ہدایت نہیں پاتے، اس لیے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو خالق کائنات ہے۔ اللہ یسجد للہ، جس نے یخرج الخبا فی السماوات، جو آسمان اور زمین کی فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور وہ جانتا ہے اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو، جس کو تم ظاہر کرتے ہو، یعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اور اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم یعنی زبردست طاقت کا مالک ہے، پوری کائنات کے اوپر اس کی حکمرانی ہے۔ وہ آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کوئی ذات چلا رہی ہے جس کو ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ذات کو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اس بات کو سن کر، اس تقریر کو سن کر
یہ کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ تم سچ بول رہے ہو یا غلط بول رہے ہو، سننظر صدقت ام کنت من الکاذبین، جاؤ ہمارا یہ خط لے کر جاؤ، اس اب کتابی ہذا، یہ خط ان کے پاس لے کر جاؤ اور اس خط کو ان کے اوپر ڈال دو، فالق الیہم ثم تول عنہم، پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور نظر کرنا کہ وہ واپس پلٹتے ہیں کہ نہیں، ان کو یہ خط دے دینا اور اس کے بعد ان سے پتہ کرنا، دیکھنا کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، وہ اس خط کو قبول کرتے ہیں یا اس خط کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، وہ خط لے کر ہدہد وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے کہا یہ خط سلیمان علیہ السلام نے بھیجا ہے، تو ملکہ نے جس کا نام توریت میں بلقیس لکھا ہے اپنے درباریوں کو بلایا اور بلا کر کہا اے میرے درباریوں، انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس ایک بڑا اہم خط آیا ہے، ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے، انہ من سلیمان، و سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو، ان کے اقتدار کو، ان کے نام کو اس ملک کے لوگ جانتے تھے، ان کو تعارف حاصل تھا کہ ہمارے قریب علاقے میں ایک ملک پار علاقے میں ایک بادشاہ ہیں سلیمان، یہ انہی کی طرف سے آیا ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ پھر اس نے خط کا مضمون بتایا کہ وہ خط کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی واتونی مسلمین، کہ میرے مقابلے پر سرکشی مت دکھانا بلکہ میری خدمت میں فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ، ورنہ اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط کا مضمون اس نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ علی واتونی مسلمین، چلے آؤ میرے پاس اور میرے مقابلے مت آنا، اور فرما بردار اور اطاعت گزار بن کر میری خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ اس رکوع کا مضمون ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس کا تھوڑا تفسیر انشاءاللہ آگے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات اور آ رہے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے حاصل نصیحتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔